کام وہ لگا تھا اپنی ذات کا، یہاں مسلمان سارے محلے کو سناتے ہیں، ساری دنیا کو سناتے ہیں. تو کمال پھر نشانی ہے کہ عقلمند آدمی کمال کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عقلمند ہیں جو کمالات کا سرچشمہ، کمالات کا منبع وہ اللہ کی ذات ہے. سارے کمالات اللہ کے اندر ہے. تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تعریفات الوہیت کی تعریفات، خدائی کی تعریفات سارے کے سارے اللہ کے لیے ثابت ہے. وہ خالق ہے، رب العالمین، مالک ہے، مدبر رازق ہے. الرحمن، اس کی مہربانی عام ہے، اس کی مہربانی ایمان اور حساب خاص ہے. قیامت کے دن صرف اس کی بات چلے گی. جزا و سزا کا نظام ہے، مالک یوم الدین، اور جزا و سزا پر قادر ہے، حاکم ہے. کامل حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور کامل عبودیت انسان کے لیے. تو آپ اگر عقلمند ہیں تو تعریفات اور خاص طور پر جو الوہیت کی تعریفات ہے، جو اللہ نے اپنی تعریف قرآن میں کی ہے، جن سے بات ہے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، وہ اللہ کے لیے خاص کرے گا. اللہ خالق ہے، مربی ہے. ہم پیدائش میں بھی اس کے محتاج ہیں، تربیت میں بھی اس کے محتاج ہیں. اللہ کی رحمت ایک وہ ہے جو تمام کائنات کے ساتھ خاص ہے، الرحمن. اور ایمان والوں پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے. اور ایک دن آنے والا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیں گے، مالک یوم الدین. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت کا اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کی توہین کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عقلمند ہیں تو آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں. اس سے کیا بڑی عاجزی ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس اشرف الاعضاء کو، پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے دیتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے سجدہ کرو، آپ کریں گے؟ پھر مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے سامنے ہم یہ تواضع کرتے ہیں، عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں. عقلمند آدمی کبھی تکبر نہیں کرتے، بیوقوف لوگوں کا کام ہے. عقلمند آدمی متواضع ہوتا ہے. سب سے بڑی تواضع وہ اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، جہاں پیشانی زمین پہ ٹیکتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے. عبادت، ہر قسم کی عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور مدد ہر حال میں، ہم ہر حالت میں اللہ سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عقلمند ہیں تو عقلمند آدمی ایک قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ صراط مستقیم پر زندگی گزاریں. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن، حدیث، ہمارے پیغمبر کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ. یہ پورا دین اسلام صراط مستقیم ہے. شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ صراط مستقیم ہے. اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے. جو یہ ترتیب زندگی گزارتا ہے
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات معاشرہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. یہ آدمی عقل مند نہیں. حضرت آدمی ایک مرتب زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے لیے چھوڑا، ہمیں ایک نظام دیا ہے، طریقہ دیا ہے. آپ نے پیغمبر کو بھیجا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے پیچھے چل کر آپ زندگی گزاریں. پھر عقل مند آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانتے ہیں جس پر اللہ نے انعام کیا. خاص طور پر یہ کون لوگ ہیں؟ الذین عرفوا الحق واتبعوہ، جن نے حق پہچانا اور حق کی تابعداری کی. سرپرست صحابہ کرام ہے. اور پھر ومن سار سیرہ ومن سلک مسلکہ، جو ان کی طرز پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ منعمات ہیں. صحابہ کرام منعمات کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صحابہ کرام انبیاء صدیقین تو نہیں ہے، لیکن صالحین قیامت کر رہے ہیں. صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوتے ہیں، حق پہچانتے ہیں، حق پر عمل کرتے ہیں. حق کہاں سے پہچان کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث سے، ہمارے نبی کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے. پھر جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرتا ہے. ایک آدمی اچھا نہیں ہے لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ کا انعام کیا ملتا ہے اس کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے. اور جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اگر کہ وہ برا نہ ہو لیکن لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں. تو جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کے صحبت سے اجتناب کرتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر برے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ برا ہوتا ہے جو علم کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغضوب علیہم. الذین عرفوا الحق ورفضوہ، حق پہچان لیا، حق کو ٹھکرا دیا عناد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے. یہ سارے علماء سوء اور یہ گمراہ قسم کی پیر یہ مغضوب علیہم. کیونکہ مغضوب علیہم کا پہلا نمونہ یہود تھے. یہود جن نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا، آپ کی نشانیاں تورات بھی تھی، پہچان لی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں مانا. عناد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، مخالفت کی علم کے ساتھ. یہ ہے مغضوب علیہم. پہلا نمونہ ہے یہود. اور پھر یہود کی طرف پر چلنے والے کون ہیں؟ علماء سوء اور پیران ضلالت، گمراہ قسم کی پیر جو لوگوں کو دو نمبر دین فراہم کرتے ہیں. اصل دین سے، قرآن سے، حدیث سے، پیغمبر کی سیرت سے ہٹاتے ہیں. ان کو شرک و بدعت پہ لگاتے ہیں اور خرافات پہ لگاتے ہیں، قبر پرستی پہ لگاتے ہیں. اور ایک نمبر مال لے کر ان سے ایک نمبر پیسہ لیتے ہیں اور دو نمبر دین فراہم کرتے ہیں. بہت ظالم ہے. قرآن کریم میں لوگوں کو ان کی پہچان بتائیے اور مسلمانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے مولوی والرہبان، بہت سارے پیر، لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں. لیأکلون اموال الناس بالباطل، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور سیدھے راستے سے ان کو روکتے ہیں. کثیرن کہا ہے، کثیرن، یہ زیادہ ہوں گے اور صحیح لوگ کم ہوں گے. طریقے بنائے
یہ سویم ہے، یہ چیلم ہے، یہ 40واں ہے، یہ تیجا ہے، یہ فلاں ختم ہے، یہ فلاں ختم ہے، اور بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر لوگ خدا سے کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں، اور سارے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا مال لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پہچان کرو، لباس فضل میں یہاں صرف اور عزت بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ سمجھ کے رہتا۔ آج عجیب بات ہے، لوگ ہر چیز میں پہچان رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں پہچان نہیں رکھتے۔ ڈاکٹروں کے اندر بہت ساری قسمیں، اچھا ڈاکٹر لوگ جاتے ہیں اور 2 نمبر کو بھی جاتے ہیں، 2 نمبر ڈاکٹر کی علاج نہیں کراتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو مغضوب علیہم کے جو علم کے ساتھ برے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، اور ایک وہ برے ہیں جو جہل کی وجہ سے برے ہیں۔ پہلے نمبر نسوارا ہے، الذین ما عرفوا الحق، حق نہیں پہچانا، وعبدوا اللہ بالجہل والبدعہ، جہالت اور بدعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضالین، جو جہالت کی وجہ سے برے ہیں، صحیح دین کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر مصیبت یہ ہے کہ لوگ دین سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا مخاطب ہے، یہ مسلمان ہے۔ عدالت سے کوئی لیٹر آتا ہے اس کے پاس، کیسے پڑھتا ہے؟ اس کو کام جاتا ہے، بجلی کا بل پڑھ لیتا ہے، کیس کا بل اہتمام بھی کرتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے بھیجی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے کچھ سمجھنے کی، تو دل جاہل رہتے ہیں۔ تو 5ویں علامت عقل مند آدمی کی یہ ہے کہ وہ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ برے کے 2 قسم کے ہیں، ایک علم کے ساتھ برے ہیں اور ایک جہل کے ساتھ برے ہیں، دونوں سے بچنا ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کا ایک مختصر مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو الحمدللہ۔